اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ غیبت حضرت صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور میں حضرت کے ظہور کے لیے دعا کے کیا اثرات ہے، اس عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ البتہ ایک نسبت جو ہے وہ مزید بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو کہ آج کربلا مقدسہ میں یہاں 8 رمضان ہے اور 10 رمضان کو آپ علیہ السلام کی یوم وفات ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ان دونوں موضوعات پر کسی نہ کسی حد تک گفتگو کر سکے۔ اور ایک موضوع ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے اور وہ ہے رمضان عظیم کی موقعیت۔ تو یہ سب موضوعات جو ہے اپنی جگہ پر نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہے عالی جناب مولانا استاد سید غلام حسین صدف جان پوری صاحب قبلہ، انشاءاللہ ان کے ساتھ محو گفتگو رہیں گے۔ جو ہی ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خود غیبت کے زمانے میں اور اس مہینے میں جو کہ نہایت مقدس مہینہ ہے، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کے کیا اثرات ہیں۔ اثرات ان کے یہی ہے کہ اگر بعض چیزوں سے جیسے انسان دعا کرتا ہے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ طولانی ہو جاتی ہے، اور بس اوقات کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، کچھ ایسی گناہیں ہیں کہ جو لوگ انجام دیتے ہیں، اس سے انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دلیل ہے واقعاً۔ اور بعض ایسی چیزیں جو ہونے والی ہوتی ہے وہ انہونی ہو جاتی ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جو نہ ہونے والی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں اگر ہماری زندگی میں روایات سے ثابت ہے تو یقیناً حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے اگر دعا کا سلسلہ رکھا جا رہا ہے تو یقیناً حضرت کے ظہور میں اس سے آسانی ہوتی ہے اور وقت جو ظہور کا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ میں نے ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی بنو اسرائیل کی، کہ جو 40 دن تک انہوں نے آہ و بکا کی، اور حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے تھے، ان کی اپنی دعاؤں کی وجہ سے خدا نے اپنی حجت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا اور وہ اس چیز سے رہا ہو گئے۔ تو یقیناً اس سے جو ہے اگر آپ یہ کام کرو گے، امام نے فرمایا، تو ہمارے قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور آپ جس مشکلات میں گرفتار ہے، دیکھیں حضرت امام صادق علیہ السلام کا زمانہ کون سا زمانہ تھا، اور اس کے بعد حضرت ائمہ اطہار علیہ السلام کا یہ دور جو ہے گزرا، اور اس کے بعد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت 15 شعبان کو ہوتی ہے۔ یعنی حضرت اس دور میں منتظرین حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے تھے۔ تو یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جس سے واقعاً ظہور کا وقت جو ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے، وقت جو ہے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ تو آج کے ہمارے معزز مہمان سے ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ عالی جناب مولانا استاد سید غلام حسین صدف جان پوری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ ہاں، عنایات نوازشیں مہربانیاں اللہ کا کرم، اللہ آپ کی زندگی کو طولانی فرمائے، مولا آپ کو خوش رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ماہ رمضان عظیم کے عنوان سے تبریک عرض کرتے ہیں، اور میں نہایت ہی تہ دل سے آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ جب بھی قبلہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تو آپ اپنے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دے دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ اور میں یہاں پر قبلہ چونکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں تو آپ کی اجازت سے میں سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہوں گا، چونکہ وقت ہمارا مختصر ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ آپ کی گفتگو سے استفادہ کر سکے۔ قبلہ ہمارا موضوع جو ہے ان راتوں میں
اس عنوان سے ہے کہ غیبت کے زمانے میں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے جو دعا ہوتی ہے، کیا یہ دعا جو ہے ہماری زندگی میں مؤثر ہے، تاثیر ہے اس دعا کی؟ اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، دعا مؤثر بھی ہے اور اس کی تاثیر بھی ہے، صحیح، اور دعا کا ہم کو بارہا حکم دیا گیا ہے۔ خود خالق کائنات نے قرآن حکیم میں کہا کہ تم مجھ کو پکارو، میں پکار کرنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو دعا سے تو کسی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور بے شک، کسی طبقہ فکر میں دعا سے انکار ممکن ہی نہیں ہے، یقیناً، اس لیے کہ جب ہر طرف سے مایوسیوں کے بادل چھا جاتے ہیں اللہ، اور مصیبتوں کے طوفان انسان کو جب گھیر لیتے ہیں، تو جہاں کوئی کام نہیں آتا وہاں دعا کام آتی ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، دعا ہی ایک آسرا ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو جناب امیر نے بھی فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، بے شک، اور دعا کے لیے دعائے کمیل میں بھی وارد ہوا کہ یہ دل سے نکلتی ہے اور عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر، دعا ایک ایسا اسلحہ ہے کہ جس کی رفتار کو انسانی پیمانے ناپ بھی نہیں سکتے۔ بے شک، بے شک، میزائل آج کے دور میں ہے، اور بہت سی چیزیں ان کا 3000 کلومیٹر تک چلا جاتا ہے میزائل ہمارا، اور 4000 تک اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کی دعا ہے کہ جو وقت کی سرحدوں کو پار کر کے اور عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے اور گوشہ معبود تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے، بے شک، اور سننے کے بعد ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، بے اور اگر شک، ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتا جی، تو ان دعاؤں کو وہ نہیں قبول کرتا، لیکن دعا مانگنے کا اجر اتنا زیادہ معین کر دیتا ہے اللہ، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہاری دعا کے رد ہونے کا کتنا اجر ہے جی، تو تم یہ دعا کرنے لگو کہ تمہاری ہر دعا رد اللہ اکبر، ہو۔ اللہ اکبر، تو اس حوالے سے امام عصر کے لیے دعا ہم دعائے فرج پڑھتے ہیں بے شک، اور ان کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، اور جو دعا ہم ان کے لیے کرتے ہیں جی، تو وہ دعا ان کے لیے تو ہے ہی، جی، اس کا فائدہ بھی ہم کو بلا واسطہ نصیب ہوتا ہے۔ بے شک، اگر مثلا ہم نے امام کو سلام کیا، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اللہ تو تعالیٰ، جب سلام کیا تو جواب سلام آیا ضرور۔ یہ اور بات کہ کثافتوں نے ہمارے سماعتوں تک اس جواب کو نہ پہنچایا ہو، جی، کیونکہ ہم بارگاہ لطف سے فاصلے کی بنا پر کثافتوں کے درمیان جی رہے ہیں، بے شک، تو روحانی آوازوں کو بہت ہم زیادہ قبول نہیں کر پاتے۔ قبول کیا کرنا، مطلب اس کو ہم آبزرو ہی نہیں کر پاتے ہیں، بالکل، لیکن ان کا ایک تسلسل ہے۔ بے اگر شک، انہوں نے جواب دیا تو میرے حقیر سلام پر انہوں نے کہا تمہارے لیے بھی سلام، اللہ اب اگر اکبر، انہوں نے سلامتی کہہ دیا تو ہمارے لیے سلامتی ہی سلامتی۔ بے شک، تو بے شک، ان کے لیے دعا کرنا اور اس دعا کے پس منظر میں جی، اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد کا حاصل کرنا، یہ بالکل، ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، دنیا سازی کے لیے بھی بے شک، اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ بے شک، اس بے لیے شک، ہمیں ان کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا چاہیے، بالکل، اور ہر نماز میں ان کو پکارنا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، اور ان کے ظہور کی خصوصی دعا کرنا چاہیے، جس کے لیے خود انہوں نے کہا کہ ہمارے چاہنے والے ہمارے ظہور کی دعائیں کریں جی، تو ہمارے ظہور میں تعجیل ہوگی۔ بے اور شک، ظاہر ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو یہ جو دنیا میں ناانصافی ہے، جی، عدم مساوات ہے، بالکل، ظلم کی فضا ہے، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور شاید پہلی بار دنیا والے امام کے نظام حکمرانی میں حقیقی عدل کے قریب ہوں گے، بے شک، اور ان کی سمجھ میں آئے گا کہ عادلانہ نظام کہتے کس، سبحان اللہ، جس کا ایک سبحان اللہ، خاکہ
4 برس کے لیے دنیا کے سامنے آیا. اللہ یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر سن 35 ہجری سے لے کر جی سن 40 ہجری میں جی کوفے میں جو حکومت قائم واہ ہوئی واہ واہ واہ، اس کیا نے بات ہے، نظام ماشاء عدل اللہ، ایک مظاہرہ کیا ہے. بے شک بے اس کے شک، علاوہ ہمیں دنیا میں کہیں مکمل عادلانہ نظام واہ، کبھی تاریخ کے کسی دور میں نہیں آیا. بے شک بے اس شک، میں کچھ قرآنی حکومتیں ہیں، جناب ذوالقرنین کی حکومت جی یا حضرت سلیمان کی حکومت، جی تو ان کے تاریخی شواہد ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی دوسری قوموں کو ہم قرآن کی حکایت کے طور پر تو اسے بتا سکتے ہیں، مگر تاریخ میں اس کے جن اجزاء کو ملنا چاہیے وہ جی نہیں ملتے. یقیناً، لیکن مولا علی کے واہ، حکومت اور ان کے نظام جہاں بانی کو ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انون دنیا کی بات ہو، وہ جی نون دنیا کی بات ہے. ابھی 1400 برس کی بات. جی ایک امریکن رائٹر گزرا ہے رپلے، صحیح اس نے ایک چھوٹا سا کتاب کا لکھا ہے بچوں کے لیے، بلیو اٹ اور ناٹ، صحیح، یعنی اس پر یقین کرو یا نہ کرو. یا نہ کرو، واہ، اس نے لکھا کہ حضرت علی کی حکومت کے لیے دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں حضرت علی ہیں، جی کیونکہ انہوں نے 2 انگلیوں پر اس در کو اٹھا لیا تھا جس کو 40 آدمی مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے. اللہ اکبر، تو اللہ اس اکبر، نے دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے بڑا حکمراں مولا علی کی طاقت کی بنیاد پر کہا. جی لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حکمرانی کی دلیل نہیں ہے کہ جی مولا نے 2 انگلیوں پر باب خیبر کو اٹھا لیا، جی بلکہ مولا اصل میں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے بہترین حاکم اس لیے تھے جی کہ پوری کائنات میں ہم نے بادشاہوں کی تمام تاریخیں دیکھی. صحیح، کسی بادشاہ، کسی فرما روا، کسی حاکم نے کبھی یہ دعویٰ نہ کیا جی کہ بتاؤ میری حکومت میں کبھی کوئی بھوکا سویا. اللہ تو اللہ خلق اکبر، خدا واہ، نہ سونے دینا، یہ مولا علی کی حکومت کی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بے جس کی شک، دنیا میں کوئی مثال نہیں. کوئی مثال نہیں، اس قبلہ، بنا پر ہم جی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا نے 4 برس تو عادلانہ نظام کے دیکھے. اب جی وہ طویل عرصہ جو ظہور کے بعد ہوگا جی واہ، اس میں اسی نظام کی جھلک نظر آئے گی کہ سبحان جہاں اللہ، واہ، ظلم نام کو نہیں ہوگا، بالکل، عدل ہی عدل ہوگا. اور ظاہر ہے اس لیے ہمیں اس ظہور کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے. بے ہم شک، رہیں یا نہ رہیں جی ظہور کا ہونا طے ہے. بے شک، ہم اگر نہ بھی ہوں گے تو دعا یہی رہے گی کہ مولا زندہ کریں، کیونکہ اس کے پوتے ہیں جو ٹھوکر سے مردے جلا دیتا ہے. جی واہ واہ تو وہ واہ، اگر چاہ لیں گے تو اپنے ظہور میں ہمیں زندگی بھی دے دیں گے بے شک، اور ہمارا شمار ان کے آوان و اقدار میں بھی ہوگا. انشاءاللہ، اسی لیے ہر دعا میں ہماری آخری دعا یہی ہوتی ہے کہ مولا کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمارا شمار ان کے آوان و انصار الہ آمین، میں. الہ آمین، تو جن کے حوالے سے دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اور بے بڑی شک، اہمیت ہے دعا کی اس حوالے سے. بے شک. قبلہ بہت ہی تو خوبصورت یہ طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں اس عنوان سے البتہ چونکہ میں ابھی کچھ دن ہمارے پاس ہے اس مناسبت میں وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اس عنوان سے میں آپ کی خدمت میں سوال کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے فرمایا یقیناً غیبت کے دور میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے اہل البیت علیہم السلام کی دفاع کرنا، اور یہ بی بی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ تاریخ کی مظلوم ترین بی بی ہے کہ جس کے فضائل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ منسوب کیا گیا. تو بی بی کے جو خدمات ہے اسلام میں قبلہ، اس پر بھی اگر ایک روشنی فرمائیں. آپ کا حکم ہے تو میں ضرور اس پر بھی گفتگو شکریہ قبلہ. کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ام المومنین کی حقیقی جی حقدار تو بی بی خدیجہ الکبریٰ ہیں. بے شک، باقی جو ہے اس کو ہم حقیقی نہیں تصور کرتے. بہرحال حکم قرآن ہے جی تو ہم ام المومنین تو کہتے ہیں، جی لیکن میں اپنی جگہ لفظوں کو تبدیل کر دیتا ہوں. جی جب میں بی خدیجہ کا ذکر کرتا ہوں تو جی میں ام المومنین کہتا ہوں، اور جب ان بیویوں کا تذکرہ کرتا ہوں جنہیں جناب خدیجہ سے حسد تھا جی تو انہیں ام المسلمین کہتا ہوں. صحیح، یہ واہ فرق واہ، محفوظ رکھتا ہوں کہ وہ ام المومنین ہے اور سبحان وہ اللہ، ام المسلمین. بے شک بے شک، اور جناب خدیجہ
کے لیے بہت سے جھوٹ بولے گئے، بہت سی باتیں یہ کہی گئیں جی کہ مثلاً ان کا دوسرا یا تیسرا آنکھ تھا، جی جی اور رسول اللہ کی جوان اور ان کی بیٹیوں کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی فلاں بھی تھی فلاں بھی تھی. بالکل یہ سب ایک تاریخی مباحث ہیں، اور یہ ایک بہتان ہے جی جو بی بی کے فضائل گھٹانے کے لیے اور کسی ایک کو بڑھانے کے لیے. جی یہ سارا مسئلہ کہ بی بی خدیجہ مطلب اس سے پہلے بھی شادی شدہ تھیں اور بیوہ ہو چکی تھیں جب رسول کے عہد میں آئی، جی اور ایک بی بی کا ذکر بڑے زور و شور سے ہوتا ہے کہ وہ بس جی کنواری تھی بالکل جو رسول اللہ کے لیے آئی. تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کنواری بی بی تو وہی تھی. جی تو اس پہ میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ بھائی وہ کنواری تھیں، واہ لیکن ان کو جو رسول ملے وہ رسول کنوارے نہ تھے. واہ واہ بی بی کیا خدیجہ کا بات یہ شرف ہے کہ وہ کنوارا رسول تھا، سبحان اللہ کیا رسول بات ہے اللہ کا قبلہ واہ 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 وہی. کیا بات ہے قبلہ خوبصورت اس سے جملہ بڑا کیا ماشاء اللہ شرف ہوگا بی بی خدیجہ کا. واہ رسول جو کنوارے تھے وہ خدیجہ کے نصیب میں آئے، بے شک اور باقی واہ کسی کے نصیب میں وہ پیغمبر نہیں آ سکتے. سبحان اللہ قبلہ بہرحال بہت خوبصورت 10ویں جملہ روز وفات ہے، اور وہ اسلام کی اساس ہیں. اور انقلاب اسلامی اور تحریک اسلامی جو مکے میں شروع ہوئی جی اس کی سب سے بڑی محافظہ ہیں، سبحان پاسبان اللہ ہیں. سبحان اللہ اور ملکۃ العرب، ملکۃ التجار کے 2 القاب ان کو تاریخ نے دیے ہیں. بے شک اور ظاہر ہے کہ ان کی دولت پورے عرب میں کوئی ان کی دولت کے مقابلے پہ نہیں تھا. جی بعض احمقوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بی بی کی دولت کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، وہ بس کھاتے پیتے جی گھرانے کی خاتون تھی. جی یہ بات پاکستان سے جی ایک خطیب نے کہی، جی اور بہرحال اس کو ہم لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی اور تاریخی ثبوت بھی پیش کیے جی کہ اگر آپ عرب کی اسلام سے پہلے کی تاریخ اور جغرافیائی حالات پڑھیں جی تو اس زمانے میں جو عالمی منڈی تھی وہ شام، یمن یا طائف صحیح ان جگہوں پہ ہوا کرتی تھی. جی تو بی بی خدیجہ کا مال شام کثرت سے جاتا یمن بھی تھا اور طائف بھی تھا، صحیح لیکن شام کثرت سے جاتا تھا. تو مورخین کا اتفاق ہے کہ اس وقت تک شام کی جو منڈی تھی جی اس کے ریٹ اوپن نہیں ہوتے تھے جب صحیح تک بی بی خدیجہ کا مال بک نہیں جاتا تھا. اللہ اللہ تو ایک طرح سے پورا ڈومینیشن تھا ان کا اس وقت دنیا کی تجارت کا. جی اب آپ کہیں کہ وہ ایک معمولی کھاتے پیتے گھرانے کی خاتون تھی لا الہ تو یہ سوائے عداوت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک بہرحال اللہ کو توفیق دے یا ان کو غارت کرے جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں. جی بدل سکتے ہوں تو بدل جائیں، اس پہ اہل بیت آ جائے، جی اور نہیں بدل سکتے تو واصل جہنم ہو جائیں. الہ آمین اس سے زیادہ اور کچھ ہم نہیں کہہ سکتا. بے شک بہرحال تو بی بی کی اتنی دولت تھی، اور اس دولت نے اسلام میں جو رول پلے کیا اس کو ذرا سی محسوس کرنے کی بات ہے جی کہ جب اسلام کی تحریک کی اور بانی اسلام نے مکے کے معاشرے میں یہ اعلان کیا، جی قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کہو کوئی اللہ نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے، بے تاکہ شک فلاح پا جاؤ، سبحان نجات ہو. اللہ تو یہ جو بڑا بلند ہوا، اس کو جن لوگوں نے قبول کیا جی وہ اس سماج کے پسماندہ لوگ تھے، دبے ہوئے کچلے ہوئے، جی جن کو غلام بنا لیا گیا تھا. جو دولت مند تھے ان کی رونت انہیں اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی. جی جتنے مکے کے رؤسا تھے، صاحب قبیلہ تھے، وہ سب برہم و مخالف کہ ہمارے خداؤں کو برا کہا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جن کو ہم اپنی زبان میں غریب کہیں، جی مفلوق الحال کہیں، بالکل وہ اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے. اللہ جیسے جناب ابو ذر جی غلام تھے، اسلام نے آزادی دی. جناب سلمان فارسی کو مکے میں غلام کی طرح بیچا گیا تھا اور پھر وہ آزاد ہوئے. جی جناب یاسر، حضرت عمار یاسر کے والد، جی ان کی والدہ جناب سمیہ، جناب بلال، جی یہ وہ نام ہیں جی کہ جنہوں نے وقت کی اسلام قبول، بے شک اور جن کے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ سابق تھے، یعنی خلیفہ اول
جی انہوں نے حقیقت میں اسلام 50 لوگوں کے بعد یا 40 لوگوں کے بعد قبول کیا ہے. جی بالکل ایسے. تو سابقون اولون میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے. جی لیکن جب کوئی منصب پا جاتا ہے تو اس کے چمچے ہوتے ہیں، اس کے لیے روایتیں بھی کرتے ہیں جی بالکل. اور اس کے لیے دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں. کل بھی یہی ہوتا تھا، آج بھی یہی ہوتا ہے. بے شک. آج جو صاحب منصب ہے جی اس کے لیے ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ اس کے داغ اپنے زبان سے چاٹتے ہیں اور بس نہیں چلے کہ اسے پروردگار بنا دیں. یعنی پوری دنیا کا یہی ماحول ہے. جی بالکل. اس دور میں بھی یہی تھا کہ اس کو منصب مل گیا تو اس کے لیے حدیثیں بھی گڑھی گئیں. جی ورنہ 40 لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا. تو یہ جو ابتدائی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ کمزور تھے، جی مخلوق الحال تھے. تو یہ جو بڑے لوگ تھے، پیسے والے تھے، دولت مند تھے، انہیں نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا. صحیح. کہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، ان سے کچھ لین دین نہیں کریں گے، ان کو کچھ کھانے پینے کو نہیں دیں گے، ان کو کچھ مزدوری نہیں دیں گے. تو اب ان پر جو پہلا حملہ ہوا وہ بھوک کا ہوا. صحیح. بھائی غربت میں تو آپ کوئی تحریک چلا سکتے ہیں، لیکن جب پیٹ میں روٹی نہ ہو جی تو پہلا سوال روٹی ہے. جی بالکل. اس کے بعد عقیدے ہیں، اس کے بعد دین ہے، اس کے بعد عمل ہے. یقینا. اب جب یہ بھوک کی مار عرب کے سماج نے ان لوگوں کو دی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جی اس نے پیغمبر کو فکر مند کیا. اور جب پیغمبر فکر مند ہوئے تو بی بی خدیجہ جو پیغمبر کے لیے جان دینے کو تیار تھی، اللہ. انہوں نے ان کی فکر کو اتنا ختم کیا کہ اپنی دولت کے خزانے کھول دیے جی کہ جو بھوکے ہوں وہ یہاں آ کر کھانا کھائیں. بالکل. تو دن بھر کہیں کچھ نہ ملنے کے بعد جس کو پیٹ کی آگ ستاتی تھی تو وہ خدیجہ کے مطبخ کی طرف آ جاتا تھا، کم سے سبحان کم اللہ. کھانے کا انتظام سبحان ہوتا. اللہ. واہ. تو یہ خدیجہ کا عمل ہے، اس نے اسلام کی کمر نہیں ٹوٹنے دی. جی بے شک. ورنہ پہلے مرحلے میں اسلام بھوک سے شکست خوردہ ہو جاتا ہے یا مٹ جاتا. بے اس شک. میں بی بی خدیجہ کا بڑا احسان. بے شک. اپنی ساری دولت ان بھوکے مسلمانوں کے لیے صرف کر دی. بے شک. اور حضور کی زندگی میں انہوں نے ان کی تحریک کا ساتھ دیا. شاید یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے جی کہ مدینے میں جب حضور آ گئے تو جب کبھی قربانی کرتے تھے صحیح. تو بیوی کا حصہ نکالتے تھے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، غالباً دوسری یا تیسری جلد میں ہے. وہ جی جلد اور سطر اور نمبر تو نہیں یاد، مگر بخاری میں. صحیح. تو بی بی خدیجہ کے جب حصہ لگتا تھا تو ان کی سہیلیوں کو بھیجا جاتا تھا. جی تو وہ ایک محترمہ بہت غصے میں کہتی تھی کہ آپ ابھی تک ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں اللہ اللہ. جس کے بعد اللہ کا نہیں تھا. تو اس طرح کے جملے. تو اب امام بخاری نے لکھا کہ رسول برہم ہو گئے اور ابروؤں پہ بل پڑ، اور انہوں نے کہا کہ خاموش، جی. خدیجہ کے لیے میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا. اللہ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ چونکہ جیسی خدیجہ تھی ویسا کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. اب یہ جو اللہ بحث اکبر. سب سے چہیتی بیوی کون، تو فیصلہ تو بخاری میں موجود ہے جی کہ حضور نے کہا جیسی خدیجہ تھی اللہ. ویسا اس طرح کوئی کوئی نہیں. واہ واہ واہ. اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی. جی اب بخاری میں اگلا جملہ ہے کہ حضور نے کہا کہ وہ اس وقت مومنہ تھیں جی. کہ جب کوئی ایمان نہیں لایا. اللہ. یہ اللہ. جملے صحیح بخاری. میں نے تو مومنہ کہا، انہوں نے اپنے اعتبار سے لکھا کہ وہ اس وقت ایمان لائیں، کیونکہ شیعی عقیدے میں یہ وہ بزرگوار ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ ایمان پر پیدا ہو. اور جب سبحان رسول اللہ. نے اظہار کیا سبحان تو اللہ. انہیں بھی ایمان کا اظہار کیا. لیکن بخاری نے لکھا کہ وہ اس وقت ایمان لائی تھیں جی کہ جب کوئی مومن نہیں تھا. نہیں تھا. واہ. اب اس کوئی میں جتنے کیریکٹر ہیں سب تل گئے. جی بالکل. کون پہلے ایمان لایا اور کون بعد میں لایا. تو وہ جو بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں وہ سب مائنس ہو گئے، اس لیے کہ کوئی نہیں تھا جی مگر خدیجہ مومنہ تھی. اللہ. تو اس اعتبار سے حضور کی زندگی میں بھی خدیجہ سب سے اہم ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بے اور شک. حضور کی زندگی اور حدیث سے یہ بات ہو گئی. آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جی. قرآنی معیار جو ہے صحیح. اس پہ بھی بی بی خدیجہ سب سے افضل ہے. بے شک. بے اس شک. لیے کہ زوجیت کا قرآنی معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا جی
اور اس کی بھی وجہیں الگ الگ جگہوں پہ بیان ہوئی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ بے شک دوسرا مرحلہ یہ بیان ہوا کہ تمہاری نسل کی بقا ہو۔ تو صحیح قرآن نے زوجیت کے حوالے سے دو باتیں کہی ہیں، جی ایک تسکین اور ایک بقائے نسل۔ اللہ تو سکون کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی جی رسول اتنے مطمئن تھے کہ کسی اور عقد کی انہیں حاجت ہی نہ ہو۔ اللہ اللہ تو اس سے بے شک زیادہ دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ تسکین ان کی زندگی میں اتنی تھی کہ حاجت ہی نہ ہوئی۔ اس کے بعد جب مدینے آئے ہیں تو پھر 9 عقد، اس کا مطلب یہ کہ کسی ایک سے سکون نہ مل سکا، جی اسی سکون اللہ کی جستجو پہ رسول نے بالکل خیر بے کی شک ہے، بے شک لیکن وہ سکون جو خدیجہ نے دیا تھا وہ کہیں میسر نہ آیا۔ نہ آیا اور یقیناً دوسرا جو مرحلہ قرآن نے پیش کیا کہ یعنی اولاد بقائے نسل، تو ایک بی بی خدیجہ ہیں کہ جن کی وجہ سے جی تانۂ ابتر ٹوٹا۔ اللہ انا اعطیناک الکوثر، تفسیر اگر دیکھی جائے جی تو جی اس تفسیر میں یا بی بی خدیجہ ہیں یا بی سبحان بی اللہ فاطمہ ہیں۔ کیا تو بات ہے رسول نسل کا تحفہ وہ بھی اسی بی بی کے ذریعے ملا، اور اسی بی بی کی وجہ سے رسول کی نسل میں بھی اضافہ ہوا، بے شک اور اسی بی بی کی وجہ سے رسول کو سکون بھی ملا، بے شک اور اسی بی بی کی وجہ سے مکے میں دین پروان چڑھا۔ بے شک ورنہ بے شک تاریخی یہ بات پر یقین جانیے کہ کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ دین مکے میں باقی رہتا یقیناً اگر بی بی خدیجہ دولت نہ ہوتی، بے تو ان کی شک دولت نے دین کو پروان چڑھا۔ بے شک ظاہر ہے کہ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن اب اس مختصر سے وقت میں جی اس سے زیادہ کیا عرض کروں۔ اور کوئی دیگر سوال کسی حوالے سے اگر آپ کے جی پیش نظر ہو اور آپ پاس وقت ہو، بنیادی چیز یہ کہ آپ کے پاس جو وقت ہو وہ آپ جی صرف کریں، کوئی بھی جی سوال قبلہ قبلہ اصل جو میں ہمارے میری پاس اس ٹائم جو وقت جو ہے وہ صرف 2 منٹ کا وقت ہمارے پاس بچا ہے، تو اس میں قبلہ اگر کوئی پیغام ہے مومنین کے لیے ارشاد فرمائے، بسم اللہ کرے قبلہ۔ یہ 2 منٹ کا وقت ہے، اس 2 منٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک سوال روزے کے حوالے سے تھا۔ جی جی غالباً روزہ ہمیں پیغام دیتا ہے، جی تو پیغام کے طور پر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ماہ صیام آتا ہے جی یہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے جی کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں اللہ کو یاد کریں، بے شک اور ان بندوں کا احساس کریں کہ جن کو رزق کبھی کبھی نہیں پہنچ پاتا، جو بھوکے رہتے ہیں، جو پیاسے رہتے ہیں۔ بے شک تو بھوک و پیاس کی یہ جو یا جو چیزیں ہیں جی یہ آپ کو ہمدرد بناتی ہیں دوسروں کے لیے۔ جی اور میری اپنی فکر کے اعتبار سے جی یہ جو صیام آتا ہے اور شام کو جب شدت ہو جاتی ہے جی پیاس کی اور گرمیوں کے میں خاص کر، تو یہ روزہ کچھ یاد دلائے یا نہ دلائے، کم سے کم کربلا والوں کی پیاس ضرور یاد دلا اللہ دیتا ہے۔ اکبر اللہ تو اکبر اس وجہ سے یہ ماہ صیام بہت اہم ہے جی کہ ہمیں کربلا والوں کی یاد آتی ہے، اللہ اور اس کے اللہ 3 روز مطالب کی شہادت کے حوالے سے ہیں، جن کو ہم ہندوستانی شبیں کہتے ہیں، جی یعنی شبوں کا زمانہ 19، 20، 21ویں رمضان جو ہوتی ہے، تو اس میں جناب امیر کی یاد، جی اور پھر رمضان، اور پھر بھوک و پیاس کا احساس۔ بے شک تو میرے نزدیک تو رمضان میں جو روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جی انہی جی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے بے شک کہ بے ہم شک اللہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور اہل بیت سے قریب بھی ہوتے ہیں۔ بے شک قبلہ اللہ آپ پیغام کے یہی ہے۔ توفیقات خیر میں اضافہ کریں۔ میں معذرت خواہ ہوں، وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں تھا، انشاءاللہ کسی اور وقت پہ میں مومنین نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے، اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ نہایت ہی خوبصورت گفتگو اس وقت آپ سماعت فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی راتوں میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔